بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپروو یور لینگویج کے اس چینل پر سلسلہ اخباری عربی ویڈیو نمبر 9 کے ہمراہ پورے 5 مہینے کے توقف کے بعد میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل کسی وجہ سے 5 مہینے تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکے تھے۔ آج ہمارے سامنے اس سلسلے کی یہ ویڈیو نمبر 9 ہے، اور ہمارے سامنے یہ جو اخباری ایک تحریر ہے، اس کا عنوان ہے یا اس کی ہیڈنگ ہے مساوئ العشاء قبل النوم مباشرتاً، سونے سے فوری پہلے رات کے کھانے کے نقصانات، ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈنر رائٹ بیفور بیڈ۔ یہاں سب سے پہلے دیکھیے مساوی کے معنی ہم نے کیا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا نقصانات، کہ جس طرح محاسن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی خوبیاں اور فائدے، فوائد، محاسن یعنی خوبیاں، تو اس کے برعکس یعنی محاسن کے بالکل اپوزٹ اور برعکس ہے مساوی یعنی اس کے نقصانات۔ اصل میں مساوی کے معنی ہے برائیاں، کہ جیسے محاسن خوبیاں تو مساوی برائیاں۔ تو یہاں ہم نے مساوی کا معنی کیا ہے نقصانات، اگرچہ اصل میں تو عربی میں نقصان کے لیے ضرر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہ جس کی جمع ہے اضرار، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اضرار العشاء قبل النوم مباشرتاً، سونے سے فوری پہلے کھانا کھانے کے نقصانات، اضرار نقصانات۔ لیکن اگر کوئی شخص سونے سے فوری پہلے کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے تو وہ باقاعدہ کوئی ایسے بڑے اس کے نقصانات نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ کوئی معمولی قسم کی تکلیف اسے لاحق ہو سکتی ہے، اس لیے باقاعدہ اضرار کی بجائے مساوی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور انگلش میں اس کے لیے ڈس ایڈوانٹیجز، کہ انگلش میں ایڈوانٹیج کے معنی ہوتے ہیں فائدہ، اور اس کے ساتھ جب ڈس لگا دیا ڈس ایڈوانٹیج تو اس کے معنی ہو گئے نقصان، تو ڈس ایڈوانٹیجز یعنی نقصانات۔ اور اس کے بعد العشاء، عشاء کے معنی ہے رات کا کھانا۔ ایک لفظ ہوتا ہے عشاء یعنی جو رات کی نماز ہوتی ہے، مغرب کے بعد عشاء کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، عشاء عین کے نیچے زیر کے ساتھ، لیکن یہ لفظ ہے عشاء عین کے اوپر زبر کے ساتھ، تو عشاء کے معنی ہے رات کا کھانا، جس کے لیے انگلش میں ہم نے دیکھا کہ ڈنر، اور دوپہر کا کھانا یعنی لنچ اسے عربی میں کہا جاتا ہے غدا، اور صبح کا جو ناشتہ ہے بریک فاسٹ اسے عربی میں کہا جاتا ہے فطور۔ تو فطور کے معنی ہو گئے بریک فاسٹ یعنی صبح کا ناشتہ، اور پھر غدا کے معنی ہو گئے لنچ یعنی دوپہر کا کھانا، اور پھر عشاء کے معنی ہو گئے ڈنر یعنی رات کا کھانا۔ رات کا کھانا، رات کے کھانے کے نقصانات یا اس کی خرابیاں، قبل النوم سونے سے پہلے، قبل کے معنی پہلے، بیفور، نوم یعنی سونا، نیند، کہ جیسے فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز بہتر ہے نیند سے یا سونے سے، کہ بجائے اس کے کہ انسان پڑا رہے سویا ہوا غافل بے خبر، تو اسے چاہیے کہ اٹھے وضو کرے اور نماز پڑھے فجر کی نماز۔ مباشرتاً یعنی فوراً، فوری، مباشر یا مباشرت یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں کہ دو چیزوں کا بالکل ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تو سونے سے فوری پہلے، تو انگلش میں دیکھ لیجئے پورا جملہ، ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈنر رائٹ بیفور بیڈ، رائٹ بیفور یعنی فوری پہلے، بیفور کے معنی پہلے، اور اس کے ساتھ رائٹ کا اضافہ کیا گیا یعنی فوری پہلے، سونے سے فوری پہلے اگر کوئی کھانا کھاتا ہے اور بس سو جاتا ہے پڑھ کر، تو شاید یہ چیز اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو اس ہیڈنگ کے بعد آگے عبارت دیکھیے کیا لکھا گیا ہے یہاں، اذا كان الشخص يتناول الطعام قبل النوم مباشرة، اگر کوئی شخص سونے سے فوری پہلے کھانا کھاتا ہے، if a person eats immediately before going to bed، تو اس میں دیکھیے ناظرین، الشخص یعنی شخص، کوئی بھی انسان،
اور انگلش میں پرسن، اور اس سے بھی پہلے اذا یعنی اگر، انگلش میں اف۔ یتناول، تناول کے معنی کھانا کھانا، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کھانا تناول فرما لیجئے، تو عربی میں بھی تناول، اور اس سے مضارع کا صیغہ ہے یتناول، اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ ایٹس، تو ایٹنگ کے لیے، کھانے کے لیے تناول۔ الطعام یعنی کھانا، قبل النوم مباشرتاً، رات کو سونے سے فوری پہلے۔ if a person eats immediately، immediate کے معنی جلدی، immediately یعنی جلدی سے، before going to bed، کہ رات کو وہ سونے سے فوری پہلے اگر کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوگا؟ یؤکد خبراء التغذیہ انہ سیکون بخیر، تو غذائی ماہرین اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ ٹھیک رہے گا، یعنی اسے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ نیوٹریشنسٹ assured that he would be fine۔ نیوٹریشن کہتے ہیں اس کو، غذا کو، جو غذائی ماہر ہوا کرتے ہیں نیوٹریشنسٹ، تو جو غذائی ماہرین ہیں وہ یقین دہانی کراتے ہیں، یؤکد تاکید سے ہے، تاکید یعنی کسی بات کو، کسی خبر کو یقینی طور پر تاکید کے ساتھ بیان کرنا، اور انگلش میں ایشیور یعنی یقین دہانی کراتے ہیں، کہ شیور کے معنی ہوتے ہیں یقین، ایشیور یقین دہانی کرانا، دوسرے کو کسی بات کا یقین دلانا، دیٹ ہی وڈ بی فائن، کہ وہ ٹھیک رہے گا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عربی میں دوبارہ دیکھ لیجئے، خبراء التغذیہ، تغذیہ غذا سے ہے، غذا کے معنی خوراک، تغذیہ یعنی خوراک پہنچانا، خوراک کھانا یا پہنچانا، دوسرے کو کھلانا یا خود کھانا۔ خبراء خبیر کی جمع ہے، خبیر کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں عربی میں باخبر، کہ جیسے قرآن میں بھی ہے بار بار کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ تم جو کچھ بھی عمل کیا کرتے ہو تو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو لیکن خبیر کے معنی بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں، کوئی کسی بھی میدان میں، کسی بھی فیلڈ میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی ایکسپرٹ ہے، کہ کھانے کے معاملے میں، خوراک کے معاملے میں، طب اور صحت کے معاملے میں، یا کسی بھی علم کے سلسلے میں جو کوئی ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، تو اسے خبیر کہا جاتا ہے، اور یعنی وہ باخبر ہے اس علم سے، اور اس خبیر کی جمع ہے خبراء۔ التغذیہ غذا سے ہے یہ، جیسے ہم نے بیان کیا، سیکون وہ ہوگا، بخیر یعنی خیریت کے ساتھ، یعنی کوئی شخص اگر کھانا کھاتا ہے اور فوراً اس کے بعد وہ پڑھ کر سو جاتا ہے تو خیریت تو رہے گی، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، لیکن لَكِنَّهُ لَنْ يَكُونُ فِي مِثَالَ لَكِنَّهُ لَنْ يَكُونَ فِي حَالَ مثالیہ، لیکن وہ مثالی حالت میں نہیں ہوگا، بٹ ہی وڈ ناٹ بی ان آئیڈیل کنڈیشن، کہ بڑا نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اسے رات بھر بے چینی اور یہ کہ اضطرابی کیفیت اور پریشانی اسے ستاتی ہی رہے گی، کہ فوراً کھانا کھائے اور پیٹ بھرتے ہی جو پڑ گیا ہے بستر پہ، تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوگی۔ لِأَنَّ جِسْمَ الْإِنسَانِ يَحْتَاجُ إِلَى وَقْتٍ لِهَضْمِ الطَّعَامِ، کیونکہ انسانی جسم کو کھانا ہضم کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، بیکاز دا ہیومن باڈی نیڈس ٹائم ٹو ڈائجسٹ فوڈ۔ اس میں آپ دیکھیے ناظرین، لِأَنَّ کیونکہ، اور انگلش میں بیکاز، جسم الانسان انسانی جسم، جسم عربی میں بھی جسم، اردو میں بھی جسم، اور انگلش میں باڈی، انسان عربی میں بھی انسان، اردو میں بھی انسان، اور انگلش میں ہیومن، ہیومن باڈی انسانی جسم، اور عربی میں جسم الانسان، اور اس کے شروع میں لِأَنَّ آ گیا اس لیے جسموں کی بجائے جسم۔ اور ناظرین دوبارہ ہم یہ یاد دہانی کرا دیں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو بالکل ابتدائی طور پر عربی سیکھنا چاہتے ہوں، کہ جو بالکل بگنرز ہوں، ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو پہلے سے ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ سلسلہ ہے، تاکہ مزید ان کے لیے گویا کہ اس میں ترقی ہو، بہتری ہو، اور یہ کہ جو ذخیرہ الفاظ ہے اس میں اضافہ ہو سکے، جو ووکیبلری ہے اس میں گویا کہ بہتری آ سکی، اور یہ کہ جملہ کیسے بنانا ہے، اور یہ کہ کیا ترکیب اور جملوں کی کیا ساخت، تو یہ مقصد ہے ہمارا، لہذا وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پہلے سے عربی جانتے ہیں۔ لِأَنَّ جِسْمَ الْإِنسَانِ کیونکہ انسان کا جسم
یحتاجو اسے ضرورت ہوتی ہے، یحتاجو یہ احتیاج سے ہے، اور اسی سے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ محتاج، کہ فلاں شخص فلاں چیز کا محتاج ہے، یعنی اسے اس کی ضرورت ہے۔ اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ نیڈ کے معنی ہوتے ہیں محتاجی ہونا، ضرورت ہونا۔ کس چیز کی نیڈ ہے انسانی جسم کو، ہیومن باڈی کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ محتاجی ہے۔ الا وقت، وقت کی ضرورت ہے۔ نیڈس ٹائم، ٹائم کی ضرورت ہے انسانی جسم کو۔ کس کام کے لیے اسے ٹائم کی اور وقت کی ضرورت ہے؟ لہضم الطعام، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے۔ طعام یعنی کھانا، اور انگلش میں فوڈ، اور ہضم اردو میں بھی ہضم، عربی میں بھی ہضم، کہ اردو میں بھی کہتے ہیں کھانا ہضم کر لیا، اور انگلش میں ڈائجسٹ۔ دوبارہ دیکھیے، لِأَنَّ جسم الانسان، کیونکہ انسان کا جسم، یحتاجو اسے ضرورت ہوتی ہے، الا وقت، وقت کی، وقت درکار ہوتا ہے، لہضم الطعام، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، بیکاز دا ہیومن باڈی، کیونکہ انسانی جسم، نیڈس اسے ضرورت ہوتی ہے ٹائم کی، ٹو ڈائجسٹ فوڈ، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رات کا کھانا کھایا، ڈنر کیا اس نے، عشاء کھایا اس نے اور فوراً بستر پر لیٹ گیا، بلکہ اسے چاہیے کہ کافی وقت جو ہے درمیان میں ہو، وہ جلدی کھانا کھائے، کافی وقت گزرنے کے بعد پھر وہ رات کو بستر کی طرف جایا کرے سونے کے لیے۔ لذالک، لہذا، اردو میں ہم کہتے ہیں لہذا، عربی میں لہذا بھی کہتے ہیں اور لذالک بھی کہتے ہیں، یعنی لہذا، اس وجہ سے، اس لیے، اور انگلش میں سو، لذالک، یا دیئر فور بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ لذالک اذا تناول الطعام، لہذا اگر اس نے کھانا کھایا، قبل وقت قریب جدا، فوری پہلے، قبل پہلے، وقت قریب پہلے، یعنی قریبی وقت، جداً بہت زیادہ، یعنی بہت قریبی وقت، سونے سے بہت قریبی پہلے، اس نے فوری پہلے، من وقت النوم، سونے کے وقت سے اگر اس نے کھانا کھایا۔ اردو میں دیکھیے پورا جملہ ایک ساتھ، اس لیے اگر انسان نے سونے کے وقت کے بہت قریب کھایا ہو، سو اف ہی ایٹس ٹو کلوز ٹو بیڈ ٹائم، ٹو کلوز یعنی بہت ہی قریب، او فی وقت متأخر من اللیل، یا رات گئے دیر سے کھایا ہو۔ وقت کے معنی وہی ہے، ٹائم اردو میں بھی وقت، متأخر یعنی دیر سے، رات گئے، متأخر یہ تاخیر سے ہے یعنی دیر سے، اور انگلش میں دیکھیے، اور لیٹ ایٹ نائٹ، یعنی سونے سے بالکل فوری پہلے اس نے کھانا کھایا اور سو گیا، یا یہ کہ اس نے کھانا ہی اتنی دیر سے کھایا ہے کہ بس اس کے بعد اب سونے کا وقت ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْإِسْتِلْقَاءَ عَلَى مَعِدَةٍ مُمْتَلِئَةٍ، تو پیٹ بھر کر کھانے کے بعد لیٹ جانا، استلقاء لیٹ جانا، انگلش میں دیکھیے لیئنگ ڈاؤن، جیسے کہتے ہیں لے، یعنی کسی چیز کا پڑا ہوا ہونا، لیئنگ ڈاؤن نیچے پڑ جانا یعنی لیٹ جانا۔ آن اے فل اسٹمک، اسٹمک کے معنی معدہ، اردو میں بھی معدہ اور عربی میں معیدہ، معیدہ۔ ممتلئہ یعنی بھرا ہوا، ممتلئہ یہ امتلاء سے ہے، امتلاء کے معنی بھرا ہوا ہونا، اور اگر املا کہا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بھرنا، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے املا الفراغ، کہ جیسے بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے فل ان دی بلینکس، کہ خالی جگہوں کو پر کیجئے، تو پر کرنا، فل کرنا، اس کے لیے املا، املا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جسے املا بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ املا لکھیے۔ تو املا کے معنی ہے بھرنا، پر کرنا، فل کرنا، فل ان دی بلینکس، املا الفراغ، خالی جگہوں کو پر کیجئے، تو املا سے ہی ہے ممتلئہ، یعنی بھرا ہوا، ممتلئہ بھرا ہوا، فل، دیکھیے کہ فل اسٹمک، اسٹمک معدہ، تو پیٹ بھر کر لیٹنا، کہ انسان نے کھانا کھایا اور فوری وہ سو گیا، یا کھانا ہی اتنا لیٹ کھایا رات کو دیر سے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ لیٹے گا اور کیا کرے گا، تو اس کا کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ یمکن ان یؤثر علی النوم، ممکن ہے کہ وہ نیند پر اثر انداز ہو، نیند کو متاثر کر سکتا ہے۔ یمکن یہ ممکن سے ہے کہ ممکن ہے، اس چیز کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے، کین افیکٹ سلیپ، کہ انسان کی نیند خراب ہو، اور یہ کہ علی النوم، نوم کے معنی نیند، سلیپ،
ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ اسے پھر ٹھیک سے اچھی نیند نہیں آئے گی، اور مزید نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضلاً یعنی مزید فضلاً، ایک تو فضلاً کے معنی فضل کے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ براہ کرم میرا یہ کام کر دیجئے، یا یہ کہ برائے مہربانی میری بات سن لیجئے، تو وہاں بھی فضلاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لطفاً کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ لطفاً، لو تکرمت، لو سمح، اور فضلاً کا لفظ بھی وہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں فضلاً جو ہے یہ فضول سے ہے، یعنی زیادتی کسی چیز کی، یعنی ایک بات تو پہلے گزر چکی کہ نیند اس کی خراب ہو سکتی ہے، متاثر ہو سکتی ہے اگر پیٹ بھر کر فوراً سو جائے گا، اور اس کے علاوہ مزید یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں فضلاً اس معنی میں ہے کہ مزید، جیسے انگلش میں دیکھیے ایز ویل ایز، یعنی مزید یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ فضلاً عن زیادت خطر اصابتی، کہ جو اسے یہ ایک تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے کہ اس تکلیف کے پہنچنے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، زیادہ یعنی زیادتی، بڑھ جانا، خطر یعنی خطرہ، اور انگلش میں دیکھیے رسک، اصابتی ہی کہ اسے یہ تکلیف پہنچ جائے، کیا ہے وہ تکلیف؟ بالارتجاع الحمضی، حمض عربی میں کہتے ہیں ناظرین ایسڈ کو، یعنی تیزابیت، حمض، اور اسی سے ہے کہ حموضہ یعنی جو تیزابیت ہوتی ہے، جیسے پیٹ میں معدے میں بعض اوقات تیزابیت کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، الحموضہ، اور اسی سے الحمد، اور ارتجاع کے معنی ہے واپس آنا، رجوع جیسے کہتے ہیں، رجوع یعنی لوٹنا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو تیزابیت ہے، جو کھانا اس نے کھایا ہے اس کی وجہ سے تیزابیت بنی ہے، پیدا ہوئی ہے معدے میں، پیٹ میں، تو شاید وہ اوپر آئے، واپس آئے، کھانا اس کا باہر نکلنے لگے سوتے میں کہ پیٹ بھرتے ہی سو گیا، او حرقت المعدہ، یا معدے کی جلن، تو پورا جملہ ایک ساتھ دیکھیے کہ فضلا عن زیادت خطر اصابته بالارتجاع الحمضی او حرقت المعدہ، اردو میں دیکھیے مزید یہ کہ تیزابیت کے اوپر کی طرف لوٹنے کا، نیز معدے اور سینے کی جلن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، انگلش میں دیکھیے ایز ویل ایز انکریزنگ دا رسک، رسک بڑھ سکتا ہے کس چیز کا؟ آف ایسڈ ریفلیکس، کہ جو تیزابیت ہے، ایسڈ ہے، ریفلیکس اس کا اوپر آنا، گلے کی طرف، منہ کی طرف، حلق کی طرف، اور ہارٹ برن، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں، سینے میں جلن ہونے لگے، جس کے لیے ہم نے حرقہ کا لفظ، حرقہ کے معنی ہوتے ہیں جلن، اور اسی سے حریق بھی ہے کہ کہیں آگ لگ گئی خدا نخواستہ تو اس کو حریق کہا جاتا ہے عربی میں، اسی سے حرقہ یعنی جو ہے جلن، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلان یبکی بالحرقہ، فلان تو بہت ہی جو ہے وہ گویا کہ جلے ہوئے دل کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ رو رہا ہے، دل سوزی، اردو میں کہتے ہیں کہ بڑے یعنی دل سے تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے، دل سوزی، تو وہاں بھی حرقہ کا لفظ، اور سوز بھی ظاہر ہے کہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں جلانا، تو دل سوزی یعنی دل جلا ہوا ہے اس کا، تو حرقہ یعنی جلنا، حرقۃ المعدہ معدے کی جلن، اور ہارٹ برن انگلش میں ہم نے دیکھا، تو ناظرین یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، اس میں کچھ نئے الفاظ آئے ہیں، اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو آپ دوبارہ خود دیکھ لیجئے گا، اس کو بار بار پڑھ لیجئے گا، کیونکہ انسان اگر بار بار کسی چیز کو دہراتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، تو اس سے وہ چیز خوب سمجھ میں آ جاتی ہے اور خوب ذہن نشی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، نئے پروگرام کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم۔